آج ہم ایک ایسے سوال پر بات کرنے جا رہے ہیں جو اگر کسی انسان کے دل میں اتر جائے اس کی زندگی بدل سکتی ہے۔ اس کا چلنا، اس کا سوچنا، اس کا دیکھنا، سب کچھ بدل سکتا ہے۔ سوال یہ نہیں کہ نفس کیا ہے، سوال اس سے بھی بڑا ہے، اللہ نے نفس کو پیدا ہی کیوں کیا؟ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو انسان کو فرشتوں جیسا بنا دیتے، بے گناہ، پاک، جن کے اندر نہ خواہش، نہ ضد، نہ غصہ، نہ حسد، نہ لالچ۔ مگر اللہ نے انسان کو ایسا نہیں بنایا۔ اللہ نے انسان کو ایک ایسا وجود بنایا جس کے اندر محبت بھی ہے اور خواہش بھی، نور بھی ہے اور سرکشی کی آگ بھی۔ اور اللہ نے قرآن میں فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ قسم ہے نفس کی اور اس ذات کی جس نے اسے درست بنایا، پھر اسے اس کی برائی بھی سکھا دی اور اس کی نیکی بھی۔ میرے عزیزو، اللہ نے نفس کو صرف اس لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ ہمیں گمراہ کرے، نہیں۔ اللہ نے نفس کو اس لیے پیدا کیا کہ انسان کے اندر امتحان ظاہر ہو جائے۔ جس طرح سونا آگ میں تپ کر خالص ہوتا ہے، اسی طرح انسان نفس کی خواہشوں سے لڑ کر پاک ہوتا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا، اگر ہمارے اندر نفس نہ ہوتا تو صبر کیسا ہوتا؟ تو تقویٰ کیسے بنتا؟ تو مجاہدہ کہاں ہوتا؟ تو اللہ کے قریب ہونے کی لذت ہم کیسے جانتے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ میں نے جب بھی اپنے نفس کو مارا، اللہ نے مجھے بلندی دی۔ کیوں؟ کیونکہ نفس کو قابو کرنا ہی اصل مردانگی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصل مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے لڑے اللہ کی اطاعت کے لیے۔ نفس اگر نہ ہوتا تو یہ لڑائی بھی نہ ہوتی، اور اگر لڑائی نہ ہوتی تو اللہ کے ولی بھی نہ بنتے۔ میرے بھائی اور بہنوں، انسان صرف اس وقت بڑا بنتا ہے جب وہ اپنی خواہش کو اللہ کی رضا کے آگے توڑتا ہے، جب وہ کچھ چاہ کر بھی چھوڑ دیتا ہے، جب وہ کچھ کر سکتا ہے مگر صرف اللہ کے خوف سے نہیں کرتا۔ کبھی رات کو کوئی گناہ تمہیں بلاتا ہے، تمہارے ہاتھ کانپتے ہیں، دل دھڑکتا ہے، آواز آتی ہے کہ ایک دفعہ کر لو، کون دیکھ رہا ہے؟ یہ نفس ہے۔ اور پھر دل کے اندر دوسری آواز آتی ہے، ڈرو اللہ سے، وہ دیکھ رہا ہے۔ یہ تقویٰ ہے۔ اور جو اس وقت اللہ کو چن لیتا ہے وہ اللہ کا بندہ کہلاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ نے نفس کو پیدا کیا۔ اللہ چاہتا تھا کہ انسان اپنی مرضی سے اسے چنے، اپنی چاہتوں کو اس کے لیے چھوڑے، اپنی خواہشوں پر اللہ کی محبت کو ترجیح دے۔ قرآن شریف میں اللہ فرماتے ہیں، ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، یعنی جنت کی قیمت خواہشات کا خون ہے، جنت کی قیمت نفس کی مخالفت ہے، جنت کی قیمت دل کی جنگ ہے، اور یہ نفس اسی لیے پیدا کیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، نفس انسان کے اندر رکھا کیوں گیا؟ علماء فرماتے ہیں، اللہ نے نفس اس لیے رکھا تاکہ انسان اللہ تک محنت سے پہنچے، سفر سے پہنچے، جد و جہد سے پہنچے۔ اگر انسان کے اندر شہوت، غصہ، لالچ اور حسد نہ ہوتے تو انسان کے اعمال فرشتوں جیسے ہوتے، اور پھر انسان کا مرتبہ فرشتوں کے برابر رہتا۔ مگر